ہم دوستوں کو مزاح کی حدود بتاتے ہیں، کثرت نہ ہو، غفلت نہ ہو، اذیت نہ ہو، ظلمت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فحش نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ اب کوئی کہے گا وہ اتنی ساری حدود ہے تو کرو ہی نہ ہنسی مذاق عجیب ہے بھائی، کہے گا بھائی آزاد رہنے کے بعد چوری بھی نہیں کرنی ہے، ڈاکہ بھی نہیں ڈالنا ہے، اور بد نظری بھی نہیں کرنی ہے، اور اس طرح جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، تو چلو بھائی قیدی میں رہو۔ کہیں گے بھائی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ مزاح کی بھی حدود ہے نا بھائی، مزاح ہو، ہنسنا بولنا ہو، لیکن کس طرح؟ فحش نہ ہو۔ فحش بات وہ ہوتی جس سے دل دماغ گندی طرف چلا جائے۔ اب ایسے میسجز، فحش میسج بھیج رہے ہیں، لطیفہ بھیج رہے ہیں، پیکج لیا ہوا ہے، چلو بھائی کیا کریں بھائی، کوئی لطیفہ فحش گندا اپنے دوستوں کو بھیج رہے ہیں۔ کسی کو کہہ رہے بھائی تم تاکہ خوش ہو جائے، بیچارہ ڈپریشن کا مریض ہے، چلو اس کو گندی فلم دکھائیں، اور بیچارہ ڈپریشن میں مبتلا ہوگا۔ خدا کی لعنت سے ڈپریشن آئے گا کہ نہیں بھائی؟ مومن کامل کی یہ شان نہیں ہوتی بے حیائی۔ اب کتنے سارے امراض تو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں بھائی، بزرگوں کے پاس جانے کی برکت سے یہ پتہ چلتا ہے یہ بھی کوئی مرض ہے، ہٹانا بھی کوئی مرض ہے، ہٹانا ہے۔ کوئی پکڑ لے بھائی اس کی ہٹا رہے ہیں، اس کی ہٹا رہے ہیں، بس کہتے ہیں کوئی اس میں کیا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ ارے بھائی ایذاء مسلم حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایذاء مسلم حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو تکلیف دینا تفریح چل رہی ہے، ان کی تفریح ہو رہی ہے، بیچارے کی جان پہ بنائی، ان کو دل لگی سوچ رہی ہے۔ معاشرت گندی ہے، ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم اس طرح سے مذاق کرتے ہیں کہ لوگ اندر بد دعائیں دیتے ہیں دل میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں خوش کر رہا ہوں بھائی، ان کو، ان کی ہٹا کے ان کو خوش کر رہا ہوں، جبکہ وہ بد دعائیں دیتے ہیں اندر کے ظالم مرے تو جان چھوٹے، 4 آدمیوں میں ذلیل کر کے چلا جاتا ہے مجھے۔ تو ایسا مزاح جائز ہی نہیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی کو زیادہ ہنساؤ گے، گدگدی کرو گے تو وہ رو پڑتا ہے، پھر وہ رونے لگ جاتا ہے بچہ۔ ایسے کوئی زیادہ ہی کسی کے ساتھ تفریح کرو گے تو بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو مزاح ہو وہ بھی حدود میں ہو، ایسا نہ ہو آپس میں بیٹھے کسی کو ستانا شروع کر دیا، سب ہنس رہے ہیں، یہ تو لعنتی ہنسی ہے، لعنتی خوشی ہے۔ کسی کو تکلیف دے کر ہنسنا، خوش ہونا، یہ لعنتی خوشی ہے۔ یہ اس طرح کے مذاق یہ بھی آج کل عام ہو گئے۔ تو بھائی مزاح میں حدود کی ضرور رعایت کرنی ہے، ہنسنا بولنا چاہیے، لیکن وہ ہنسی ایسی ہو، ہنسنا بولنا ایسا ہو جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ورنہ بہت سے لوگوں کا مذاق ظلم ہوتا ہے، ہنسنا بولنا ظلم۔ جہاں انہوں نے مذاق کرنا شروع کیا اب ظلم کرنا شروع کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے ایسا مذاق تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ زیادہ کسی سے آدمی مذاق کرتا ہے تو پھر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت زیادہ مذاق کرو گے تو جھگڑا ہو جائے گا، لیکن دل کو وسیع رکھنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس میں تعلیم یہ نہیں کہ کوئی زیادہ مذاق کرے گریبان پکڑ لے، ہاں بھائی زیادہ مذاق کر رہا ہے، تو کم ظرفی سے بچنا ہے۔ ہم دوستوں کو بتاتے ہیں بھائی کوئی مذاق کر لے تو کم ظرف نہیں رہنا، یہ نہیں کہ خام خواہ جو ہے برا ماننا، خام خواہ برا ماننا، یہ بھی ایک مرض ہے۔ اتنی شان بڑھ گئی کہ 58 بالٹی لگ رہی ہے ان کو، ذرا سی چھیڑ چھاڑ کر دی کسی نے، بس پیر کے پاس آ کے شکایت کرنے کے لیے میرے دیکھیں ایسا کر دیا، میرے ساتھ مجھے ایسے کہہ دیا۔ تو بھائی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، کوئی برا ماننے والی تو بات نہیں ہے، تو کوئی ایسی ٹھیک ہے آپ کو برا لگتا ہے تو سمجھائے دیتے ہیں، لیکن ہم ایسا ہوتا ہے تو ہم جو اس طرح کسی نے کہا تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں بھائی نہیں کیا کرو، ان کو برا لگتا ہے، لیکن ان کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برا نہیں ماننا چاہیے، اور ذرا سی بات بری لگ رہی ہے، ذرا سی بات بری لگ رہی ہے، شان بنا کے رکھی ہے نا، ایک شان ہے۔ ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا زیادہ حساس بننے سے بھی انسان تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ بعض لوگ بہت ہی حساس بن جاتے ہیں، زیادہ حساس بننے سے بھی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ نیک دوستوں میں ہنستے بولتے رہنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایذاء مسلم حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایسا مزاح ایسا مذاق جائز نہیں ہے جس سے تکلیف ہو کسی کو بھائی۔ ہاں ایسا مزاح جس سے مومن کا دل خوش ہو۔ ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین، مومن کے دل میں خوشی کا داخل کرنا جنات اور انسان کے اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے۔